عید الفطر کی نماز کے مسائل اور آسان طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہو کر زوال تک رہتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہونے کے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، عید کی نماز عام نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد کہی جاتی ہے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہے۔ ان 6 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان دی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو شرائط جمعے کے لیے ہے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ بڑے شہروں اور قصبوں میں جہاں جمعے کی نماز صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی جن پر جمعے کی نماز ادا کرنا فرض ہے ان پر عید کی نماز ادا کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اگر کسی جگہ امام کو ملا کر 4 مرد نہ ہو یا عید کی نماز کی صورت نہ بن سکے تو عذر اور مجبوری کی وجہ سے ان پر عید کی نماز معاف ہے، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز تنہا پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن یہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ تیسرا بڑا اہم مسئلہ، عید کا خطبہ دینا سنت ہے۔ اگر کسی کو خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور دوسرے خطبے میں التحیات یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیم پڑھ لے تو بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر پہلے خطبے میں شروع میں اللہ اکبر 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے شروع میں اللہ اکبر 7 مرتبہ اور دونوں خطبوں کے درمیان میں تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کہہ سکے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے نماز کا طریقہ بھی ترتیب وار ہم سیکھ لیں۔ اسٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب، خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یا اس کے اندر جو نیت لکھی ہوئی ہے کہ ہم دل ہی دل میں یہ سب ارادے کر لیں تو بھی ہماری نیت کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، اور اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے وہ اگلی اسٹیپ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے تیسری اسٹیپ پر، جب ثنا پڑھ چکیں تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ یہ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد ہوئی، اس میں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ آئیے اب چوتھی سٹیپ میں دیکھتے ہیں۔ پھر امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں اور مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ آئیے 5ویں سٹیپ میں، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو
تو امام صاحب بسم اللہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کرے اور دعا مانگے۔ اس کے بعد چھٹی اسٹیپ شروع ہوتی ہے۔ نماز اور دعا کے بعد امام صاحب نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاویں اور پہلا خطبہ پڑھیں۔ پہلا خطبہ مکمل ہونے کے بعد کچھ دیر کرسی یا ممبر وغیرہ پر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ خطبے میں پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کو خطبے میں کیا پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں، عربی اچھی سمجھ لیتے ہیں، تو عربی میں بھی کچھ خطبے ہیں مختصر جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جائیں گے، آپ سن کر اس کی مشق کر لیں۔ اگر آسانی ہو تو ان خطبوں کو پڑھیں۔ اللہ اکبر 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 الحمد للہ الذی من علینا باکمال شہر رمضان شہر الرحمة والغفران واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ دوسرا خطبہ اس طرح پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی ہدانا لدین الاسلام واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأزواجه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان میں کی گئی ہماری عبادتوں کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔